رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھا، اور یہاں تک ہم پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں، جتنا کریں، جیسا کریں، وہی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مغرب عشاء کو اکٹھا کیا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خطبے دیے، بار بار خطبے دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے پورے کا پورا خطبہ آپ کے سامنے رکھا، پھر عرفات کی دعا آپ کے سامنے رکھی، بلکہ دروازے پہ لگائی بھی کہ آپ احباب اس کو یاد کریں اور اس انداز میں گڑ گڑائیں۔ لیکن جو بھی دن آتا، عید کا دن آیا، نہر کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خطبہ دیا، کیونکہ یہ موقع تھا اور یہ تبلیغ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب موقع موجود ہو تو تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اتنے بڑے مجمع کو تلقین کر رہے ہیں، اور سب سے جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 خطبات کے اندر بھی بہت سی باتوں کو دہرایا۔ یہ جو محدثین نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے عرض کی ہے کہ بات کو دین کے اندر بالعموم یہ ہوتا ہے، میری اپنی بھی آپ کو پتہ عادت ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مطالعہ کریں اور نئی بات عوام کے سامنے رکھیں، اور بالعموم آپ کو پتہ معاشرے میں انہی لوگوں کے خطبات پسند کیے جاتے ہیں جو اگلے خطبے نئی تیاری کر کے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ یا ایک بات کو بار بار دہرا کر لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اس میں بھی کسی قسم کے حرج کی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی بالعموم یہ لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے، یار وہ مولوی رٹی رٹائی تقریر، 1 سال جمعہ نہیں پڑھا سکتے وغیرہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے یار، لیکن کسی بات کو زور ڈال کے سمجھانا، بار بار ایک بات کرنا، وہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا خطبہ پہلے دیا، وہی خطبہ پھر دہرایا، اور اس کے بہت سے الفاظ دہرائے اور بار بار سوال کیے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ معاشرے شاید نیا نام رکھ دیں کہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ جی ہاں، یادداشت کروانے کے لیے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ معاشرے شاید مکہ کا نام بدل جائے گا، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر رسول اللہ نے وہی جو آپ کے سامنے پہلا خطبہ رکھا کہ تمہارے خون، جس طرح یہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس جگہ کی حرمت ہے، اسی طرح قتل کی حرمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان خطبات میں ایک نئی بات بھی کہی، اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہایت ہٹ درم مخالف ہے نا، انہوں نے بھی رسول اللہ کے اس خطبے کے ان الفاظ کو اپنی کتابوں میں رقم کیا۔ ایک رسول اللہ کا بہت بڑا ناقد، اس خبیث کا میں نام نہیں لیتا، وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بہرحال رسول اللہ نے ان خطبات میں جب یہ ایک بات کہی نا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پہ کوئی فضیلت تھی، تو یہ بات دیکھ لیں، ایک دنیا پرست انسان ہے، رسول اللہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے وہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ یہ بات بہرحال پیغمبرانہ ہے، یہ بات بہرحال پیغمبرانہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس قوم، جس کنبے، جس قبیلے، جس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس پہ فخر کرتا ہے۔ آپ دنیا کے لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لیڈر ہیں، وہ کوئی قوم کے اوپر بنا، کوئی قبیلے کے اوپر بنا، کوئی کنبے کے اوپر بنا، کوئی وطن کے اوپر بنا، کوئی عصبیت کے اوپر بنتی ہے چیز، لسان کے اوپر بنے، زبان کے اوپر بھی بنے۔ مثال دے رہا ہوں، چنگیز خان ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اپنے خان ہونے پہ یا منگول ہونے پہ فخر ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلہاڑی چلائی ہے تو اتنی عظیم چلائی ہے کہ یہ کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان زبانوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو دین کی زبان ہوتی ہے، جو وحی کی زبان ہوتی ہے، اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر، اب یہ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے عربی زبان کی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا ایک عجیب، اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق کا چارٹر بھی ہے۔
کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جو جملے تھے جس معاشرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے یا جن قوموں تک یہ دین کی تبلیغ پہنچنی تھی، ذرا ان جملوں کے اوپر ان قوموں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے گا. آج امریکہ اور یورپ ہمیں بڑے ترقی یافتہ اور بڑے مہذب لوگ دکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل کہہ رہے ہیں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. دور جدید کا سب سے مہذب معاشرہ اس جملے کو ہضم کرنے میں 1500 سال لگاتا ہے. آج سے صرف 100 سال قبل بھی وہاں بیٹھا ہوا کالا کسی گورے کے ساتھ یونیورسٹی میں نہیں بیٹھ سکتا. آپ اس کو سب سے مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں؟ کالوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن یورپ میں امریکہ میں ہوئی ہے، آج آپ امریکہ کو انسانی حقوق کا، آپ کو کیا پتا وہاں پہ کالے لیڈروں نے کتنی جدوجہد کی ہے اور کس طرح کے ظلم و ستم. آپ حیران رہ جائیں گے. وہ ڈاکٹرز جنہوں نے بہت سی ادویات ایجاد کی ہیں اور جن کو اس وقت محسن امت، محسن پوری انسانیت مانا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ والی، جی چلو پینسلین وغیرہ کی بات نہیں کرتا، بعض ایسے ڈاکٹر ہیں آپ اٹھائیں، انہوں نے جب تجربہ کرنے کی باری آئی تو چوہوں کے اوپر یا جانوروں پہ نہیں کیا، کالوں کے اوپر کیا. اٹھائیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مسترد کر دوں گا. اس ڈاکٹر کو محسن کہا جاتا ہے انسانیت کا، کہ جس نے کالے کو ویکسینیشن کی جب ایجاد ہوئی تو وہ اس کی سب سے پہلا تجربہ کالوں پہ کرتے تھے اور اس کا جو رزلٹ نکلے، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، آپ آج گوگل اٹھائیے، جو آپریشن کی ابتدا جب ترقی ہو رہی تھی تو انسان کو کس حصے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ کالے کو وہاں سے چیر کے دیکھتے تھے، اور چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں کہ سکن پوری اتار دی جائے، تو وہ سکن اتاری ہے تو کالے کی اتاری گئی ہے. جائیے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں، جائیے تحقیق کی. 1500 سال بعد جو معاشرہ جس کو آپ مہذب سمجھتے ہیں جہاں پہ پہنچا ہے، رسول اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مرد کو کسی عورت پہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. بات جب انسان جنرل کر رہا ہوتا ہے اس کو جنرل لینا چاہیے. اس کی جزیات ہیں، اس کی ضمنیاں ہیں، لیکن اصول مساوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیان کر دیا، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تمام عموم بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء قائم کیا. اور قرآن پاک کا بھی یہ اسلوب ہے. قرآن پاک نے بھی یہی کیا. ہم نے قبائل بنائے ہیں، ہم نے شعوب بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے. برادریاں، کنبے، قبیلے ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہی اسی آیت کی ٹرانسلیشن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہاں، افضلیت کا معیار ہوگا تو تقوی ہوگا. تقوی، اللہ کا خوف. جو بندہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کو فضیلت ہے. ایک مثال شاید آپ کو دوں تو بات سمجھ آ جائے. کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ابو لہب، ان کے بارے میں رسول اللہ کے چچا آتا ہے، گورا چٹا چہرہ تھا اور سفید رنگ فخر کی علامت گویا اس معاشرے میں بھی موجود تھا. سرخ و سفید چہرہ اس معاشرے میں بھی فخر کی، خوبصورتی کی علامت رہا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں اونچا قد ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے. رسول اللہ کا چچا ہے، ہاشمی، قریشی، مطلبی. رسول اللہ کو نہیں مانا. قرآن پاک میں کیا آیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. دوسری طرف رسول اللہ کا ایک ادنا سا غلام حبشہ سے چل کے آیا ہے، کالا رنگ ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے جاذبیت تو تھی، لیکن محدثین نے ان کے نین نقش بھی لکھے ہیں.
چپٹا ناک تھا، چہرے میں حسن و جمال نہیں تھا، کالی رنگت تھی، نہ حسب ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ مطلبی ہے. یہ ہاشمی قریشی مطلبی ہے، عرش سے آواز آتی ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں. اور یہ کالا حبشہ کا غلام ہے، رسول اللہ کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوڑے کھا کے بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. بلال کی عظمت پہ بھی ہم قربان جائیں. پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ ہیں، دوسرے پہ بھی ہمراہ ہیں، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، ساتویں پہ بھی. سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہاں سے جہاں پہ جبریل نے رسول اللہ کو کہا اب اگلا سفر، یہ میری آخری منزل ہے، یہاں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، رسول اللہ نے جب وہاں پہ قدم اٹھائے تو واپس آ کے کہا آئینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا جائے. بلال آئے تو کہا جس مقام پہ جبریل بھی آگے نہیں تھے گئے اس سے بھی اوپر گیا تو مجھے بلال تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی. تو زمین پہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی بنیاد ہے عزت کی، تقوی بنیاد ہے فضیلت کی، تقوی بنیاد ہے. لیکن اس بات سے آپ نے یہ اخذ نہیں کرنا. کچھ لوگ عجیب ہٹ درم سے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کی حدیث پہ تنقید کرنے کی خاطر عجیب و غریب باتیں ایجاد کرتے ہیں. اچھا جی پھر سب بھی برابر ہیں؟ اللہ کے بندو، بطور انسان، بطور آدمیت سب برابر ہیں. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدم کے نسل ہونے کی وجہ سے آدم ہی کے تو بیٹے ہو، اور یہ قرآن کی آیت بھی اس طرف بھی آتے ہیں. ہم سب کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے. ہم سب کی ماں کون ہے؟ حوا. اور بھائی چاہے شے ہو اس کی ماں اور باپ بھی آدم ہے، چاہے جٹ ہو اس کا ماں باپ بھی آدم ہے، چاہے ارائی ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے فلپین کا ہو، چاہے انڈونیشیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو. یہ بات آپ نے آج سمجھ کے جانی ہے. بطور انسان جو کرمنا بنی آدم ہے نا، جو یعنی اشرف المخلوقات یا احسن تقویم کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہونے میں ہم سب برابر ہیں. آدمی ہونے میں ہم سب برابر ہیں. اس کے بعد عقیدے کے اوپر، اعمال کے اوپر، تقوی کے اوپر تقسیم ہے. ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایک نبی کو مانتا ہی نہیں. وہ آدم ہونے کے ناطے بشریت کے تقاضے کے مطابق انسانیت کے ناطے برابر ہے، برابر ہے. یہ بات لوگوں کو بڑی چبھتی ہے کئیوں. لیکن چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، تو وہ شر البریہ ہے. پھر وہ آدم کے مقام پہ بھی نہیں رہتا، وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے اگر منافقت کرتا ہے. انسان بطور تخلیق آدمیت کے اندر اشرف المخلوقات ہے، اور بطور عقیدہ اور عمل اسفل سافلین میں بھی جا پہنچتا ہے، بلکہ شر البریہ ہو جاتا ہے. شر البریہ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بدترین ہو جاتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ بات بھی لوگوں کو چبھے گی. جانوروں اور درندوں سے، بہائم سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ ہے انسان تھا، پیدا اللہ نے اشرف کیا تھا. یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے درندوں اور حیوانات سے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا. افضلیت تو اللہ نے تجھے دے دی تھی، آدم بنا کے، آدم کی اولاد دے کے، حوا کا بیٹا بنا کے افضلیت دی تھی، لیکن تو اپنے عقیدے کی وجہ سے تیرا بیڑا غرق ہوا. یہ ایک اس کا ایک جزء سمجھنا. لیکن دوسرا ایک جزء برابر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اور تیری ماں بھی برابر ہے. یہ درجات ہیں. لوگ کئی دفعہ آرگیومنٹ کرتے کرتے منکرین حدیث لو جی سب نو برابر کر دیتا. وہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا. تو پھر ماں باپ کا احترام بھی نہیں ہونا چاہیے، برابر ہے. پھر خامند بیوی کے جو حقوق ہے وہ، یہ جزیات ہوتی ہیں. آپ عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. لیکن چونکہ انکار حدیث کا فلسفہ اتنا پھیل گیا ہے، لوگ اب ان حدیثوں کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع ہو. بھائی ماں افضل ہی ہے. برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بیٹا یا بیٹی ہے تو ماں اور تو برابر ہو گئے، نہیں ہے.
جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس حدیث میں صرف وہیں تک ہے. میاں بیوی ان حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنے والے زیادہ تر لوگ لبرل مافیا سے اور فیمنسٹ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا, کہیں انکار کرنے پہ آئیں تو پورا کر دیں, اور کہیں پہ اقرار کرنے پہ آئیں تو کہتے ہیں میاں بیوی بھی برابر ہیں. یہاں اقرار ہے, پورا اقرار کر لیتے ہیں. دیکھیں جی رسول اللہ نے کہا جب سب برابر ہیں تو میاں بیوی بھی برابر ہیں. خاوند کا درجہ افضل ہے بیوی سے. لوگوں کو یہ بات چبھتی ہے. ماں کا درجہ افضل ہے باپ سے, یہاں کیوں نہیں چبھتی؟ کہاں ہے فیمنزم والے؟ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تقابل. بہن افضل ہے بھائی سے, یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. بیٹی افضل ہے بیٹے سے, یہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک رشتے میں اگر بیوی کو اللہ رب العزت نے خامند کو فضیلت دی ہے بیوی کے اوپر, تو وہاں آپ کو اعتراض ہے. 3 رشتوں پہ باقیوں پہ اعتراض نہیں, ماں پہ نہیں ہے, بیٹی پہ نہیں ہے, بہن پہ نہیں ہے. یہ تینوں رشتے افضل ہیں. وہاں پہ تقابل بھی اگر کیا جائے تو ان تناظر کے اندر بھی آپ نے اس بات کو سمجھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطبات میں, جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا برابری کی بات آئی ہے, تو یہ اب قدرتی بات ہے, یہ جملے بھی ادا ہو گئے ہیں, تو یاد رکھیے برابر ہے انسانیت کے اعتبار سے, افضلیت ہے خامند کی, لیکن اس افضلیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو معاشرے کے جہلا ظالم مرد لیتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے. افضلیت ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی وجہ سے. تیرا بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے نوالا. اپنے بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے, اور یہی تیری فضیلت ہے. اسی لیے تجھے مرد پیدا کیا گیا ہے, اسی لیے تجھے مرد بنایا گیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اٹھا, عورت کے اخراجات اٹھا. عورت اگر تیرا گھر سنبھال رہی ہے, تیرے آنے پہ تجھے ویلکم کر رہی ہے, تو اس کی مالی کفالت تیرے ذمے ہے. اس کو کپڑا پہنانا تیرے ذمے ہے, اس کو روٹی دینا تیرے ذمے ہے, اس کا نان نفقہ تیرے ذمے ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے, اس وجہ سے کہ عورت گھر داری کرے گی, عورت گھر کی ملکہ ہوگی. مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کام کرے. مردوں کے شانہ بشانہ کچھ عورتیں چاہتی ہیں کہ کام کیا جائے. حقیقت میں سیمنٹ کی ایک بوری بھی نہیں اٹھا سکتی, اور جو مرد کام کرتے ہیں وہ کام بھی نہیں کر سکتی. جو راج مستری مزدور کرتے کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. برابری کا صرف دعویٰ ہے. اسلام نے, اللہ نے, قرآن نے جو تقسیم رکھی ہے وہی اصل تقسیم ہے. عورت کی ساخت, حلیہ, عادات, اطوار, فطرتی اس چیز کے متقاضی ہے کہ اس کو ریلیکسیشن ملے, اس کو سکون ملے, اس کو اطمینان ملے, اس کو گھر ملے, اس کو چادر چار دیواری ملے, ایسا پرسکون ماحول ملے کہ خامند گھر آئے تو اس کے لیے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہو. یہ نہیں کہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے اور رات کو اور شام کو خامند آئے پھر اس کے استقبال کے لیے بھی کھڑی ہو جائے. یہ آپ کو معاشرے نے پتہ. ہاں جو مجبوری ہے, مجبوری کی بات نہیں ہے. جو بیٹیاں, مائیں, بہنیں شرعی حدود کے اندر جن کاموں کی اللہ نے اجازت دی, ایک تجارت کی, ایک ٹیچنگ کی, نرسنگ کی, یہ چند شعبے ایسے ہیں جو اسلام میں لازم ہیں. اگر مسلمان عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان بیٹیوں کا پردہ کیسے محفوظ ہوگا؟ اگر مسلمان بیٹی ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان بیٹیوں کو پڑھائے گا کون؟ یہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہونا چاہیے, گائناکالوجسٹ ہونی چاہیے. فرض ہے امت کے اندر گائناکالوجسٹ عورت کا بننا, فرض ہے. نہیں ہوگی تو بیٹیوں بہنوں کا بتائیے پردہ کیسے محفوظ ہوگا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گی, پردہ کیسے محفوظ ہوگا؟ یہ شعبے استثنائی ہیں. لیکن عموم کی بات ہو رہی ہے کہ جانوروں کی طرح عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. میں ابھی ترکی سے بھی ہو کے آیا ہوں. یقین کیجیے ہے اسلامی ملک, لیکن اس کا معاشرہ بھی یورپ کی طرف پہ. بیچاری عورت بھی دن رات محنت کر رہی ہے, مرد بھی دن رات محنت. ایسے معاشروں میں میاں بیوی کے تعلقات کبھی حقیقی معنوں میں اس طرح راستہ اور پہ راستہ نہیں ہو سکتے جو اسلامی تعلیمات کے معاشرے میں ہوتے ہیں. عورت کو ایک ٹائم چاہیے,
ایک وقت چاہیے خامند کے آنے سے پہلے گھر کی خانہ سے فارغ ہو، تاکہ جب مرد آئے تو اس کا استقبال کرے، اس کے لیے بن سنور کے کھڑی ہو، وہ ریلیکس ہوگی۔ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد گھر آ کے کوئی عورت اس طرح کے کام سر انجام دے سکتی ہے؟ آپ نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، معاشرے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہاں جی، افضلیت کی بات آ رہی تھی کہ بعض ہمارے معاشرے کے لوگ ایسے ظالم ہیں، وہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں اینگل سمجھنے چاہیے۔ اب اگر حامد کو افضل قرار دیا تو عورت تو ہماری پاؤں کی جوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بتائیے کہاں پڑھنے کا حکم دیا؟ نکاح کے موقع کے اوپر۔ بتائیے کیوں دیا؟ اللہ کی قسم جو ہمیں سمجھ آتی ہے بطور طالب علم غرض و غایت یہ ہے کہ مرد اللہ سے ڈر جا، جس عورت کے ساتھ تو شادی کرنے والا ہے تو اس سے افضل نہیں ہے۔ وہ جو بات آپ کو کی ہے وہ ایک الگ ہے، وہ اس رشتے کے اندر جیسے ماں باپ کی فضیلت ہے، خامند بیوی کے تعلق کے اندر افضلیت ہے، لیکن تو یہ سمجھتا میں شیخ ہوں، میں چودھری ہوں، میں مرد ہوں تو میں اس عورت سے تخلیق میں بھی افضل ہوں۔ اللہ سے ڈر جا، تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو اور ایک ماں حوا کی اولاد میں سے ہو، تخلیق کے اندر تم برابر ہو، آدمی اور حوا کے ہونے کے ناطے برابر ہو۔ اور یہاں پہ اگر جزوی بات کی جائے تو جو عورت متقی ہے زیادہ حامن سے، وہ زیادہ عزت کی حقدار ہے۔ ہمارے ہاں اس رشتے کے ساتھ جتنا استحصال ہوتا ہے، یا حتیٰ کہ جو سسرالی رشتہ دار ہے، مثال دے لو، ہمارے بڑے صغیر کے آپ جملے ڈائلاگ آپ سب ہمارے اسی خطے کے لوگ جانتے ہیں۔ بیٹی دے دی ہے تو جی پگڑی پاؤں میں رکھ دی ہے۔ وہ اگلا بھی ایسا بدبخت ہوتا ہے اس پگڑی کے اوپر پاؤں رکھ کے ہی چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ سے وابستہ کچھ جمعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ طرز عمل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل سسرال اور اس رشتے کے لیے ہے، اس کی صرف دو باتیں جو پہلے بیان نہیں کی آج کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ ہیں، ایک وہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اور ایک وہ جنہوں نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا؟ تمہارا باپ ہے وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی ہے، جگر کا ٹکڑا دے دیا، لختے جگر دے دی، وہ بھی اب تمہارا باپ ہے۔ اور تیسرا وہ جس سے تم نے چند جملے علم کے سیکھے ہیں، وہ بھی تمہارا باپ ہے، اس نے تمہیں سکھلا دیا ہے۔ تین ہی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا امیر المومنین حضرت معاویہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو عزت احترام اور اکرام کا، خلت بھی عطا کی، چادر بھی عطا کی، ناخن بھی اتار کے دیے، بال بھی دیے، جنت کی بشارتیں بھی دیں، یہ بھی کہا کہ اس خلت کو کبھی نہ اتارنا، تم سے کوئی کھینچنا چاہے گا، پھر امیر البحر کا ٹائٹل بھی دیا، پھر ان کو جنت کی پورے کے پورے بشارت بھی دی۔ یہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ اس رشتے کو ہمارے بر صغیر میں کیا کہا جاتا ہے؟ اندازہ لگا لیں، اس کو سالہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جو لفظ ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ ایک رشتے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، گالی بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں سے، اپنے سالے سے، اپنے برادر نسبتی سے کیا معاملات چھوڑ کے گئے امت کے لیے؟ اللہ کے لیے سمجھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے، صحابہ بیٹھے ہوئے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے۔
جب تم مصر کو فتح کر لینا تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کے ساتھ اکرام سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کافر فتح کریں گے، قتال کریں گے، ہمارے لفظ تلواریں نکالیں گے، جنگیں ہوں گی۔ ایک سوال تو آ سکتا تھا ذہن میں آپ کے سامنے یہ سوال فرضیہ رکھ رہا ہوں، ان کا احترام کیوں کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ مکمل کیا اس لیے کہ ان کی تمہارے اس نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سسرال تو پاؤں کی جوتی ہے، اور ان قریب تم مصر فتح کرو گے، ان کا عزت اکرام کرنا کہ تمہارے نبی کے ساتھ ان کی سسرالی رشتہ داری ہے۔ کون سی سسرالی رشتہ داری؟ کبھی اس بات کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، کون سی رشتہ داری؟ محدثین نے اس کا جواب دیا۔ ایک تو ماریہ قبطیہ تھی، قبطیہ مصر سے آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ وہ مصر کے مضافات سے آئی تھی، تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ بنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت سے کہا یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں مصری، ان کا احترام کرنا۔ ایک بیٹی، اور وہ بیٹی جو لونڈی بن کے آئی تھی، اول بطور لونڈی آئی تھی، اس کا اکرام اور عزت یہ ہے کہ مصر پورا فتح کر لینا تو ان کا احترام کرنا، میرے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور بعض مورخین نے، مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہاجرہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بتایا کہ ماں ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم کے پاس آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ حضرت سارہ کے ساتھ جب سارا واقعہ ہوا تو اس نے حضرت ہاجرہ کو بطور گفٹ لونڈی بنا کے بھیجا۔ یہاں پہ ایک نقطہ کامن ہے دونوں میں، یہ دونوں عورتیں آزاد عورتیں نہیں تھیں، اول کی بات ہو رہی ہے، گفٹ کے طور پہ آئی تھی، لونڈی بن کے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں سے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے اور ان کا اکرام کرنا، وہ تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ان کی عظمتوں پہ، ماریہ قبطیہ کی، حضرت ہاجرہ کی عظمتوں پہ ہم قربان جائیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے آج ہمارے ہاں آزاد بیٹیاں، ماں باپ کی جنی ہوئی، ان کو آپ کے عقد میں دیا جاتا ہے، آپ اپنے سسر اور ساس کا احترام نہیں کرتے۔ کجا ان کے ملک کا، کجا ان کے رشتہ داروں کا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے، کاش آپ کے دل میں وہ اتر جائے، مصریوں کا، صرف مصر سے آئی ہیں، یہ نسبت ان کی کسی کنبے کی طرف ہے، قبیلے کی طرف ہے کہ وطن کی طرف ہے؟ اس خطے پورے وطن کی طرف ہے۔ اس نسبت کا رسول اللہ کہہ رہے ہیں احترام کرنا۔ اور عمر بن العاص نے جب پھر مصر کو فتح کیا، سبحان اللہ، فتح کر رہے ہیں، بعد میں جب باج گزار قبیلے سردار پکڑ کے لا رہے ہیں، آزاد کر دو اس کی زمین، واپس کر دو، آزاد کر دو اس کی زمین، کتنا پکڑا ہے، واپس کر دو، واپس۔ انہوں نے کہا بھائی جنگ کیوں کی تھی، اور بھائی لڑائی کیوں تھے؟ یہی کچھ کرنے آئے تھے، پکڑا، شکست دی، واپس کرتے جا رہے ہو؟ کہا ہاں لڑے اس لیے کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، تم نے ہمارے خلاف جنگیں کی ہیں، ابھی بھی چھوڑتے کیوں؟ ابو مریم، ان کا ایک لاٹ پادری، وہ بھی آ گیا۔ تم اس گرجے کے لاٹ پادری، جو آج کل کا آپ سمجھیں اس کو کیا کہتے ہیں، پوپ، جس کو آپ پاپا روم کہتے ہیں، اس لیول کا بندہ، اس کو اس کا گرجا واپس کر دیا جائے۔ اس کو دو پادری آئے، دونوں کو، وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمیں بتائیے، ہم آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنو کیا کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور جب تم مصر فتح کرو تو ان کا عزت اور اکرام کرنا، ان کے ساتھ میری سسرالی رشتہ داری ہے۔ اللہ کی قسم ان دو پادریوں سمیت اس خطے کے 80,000 عیسائیوں نے عمر بن العاص کے اس جملے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جملہ کیا کہا؟ یہ نصیحت اور یہ وصیت اگر زمین کی پشت کے اوپر کوئی کر سکتا ہے تو وہ رسول ہی کر سکتا ہے، وہ پیغمبر ہی کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔
रसूल अल्लाह के खुतबा हज को मैंने आपने नहीं समझा। ये कोई मामूली खुतबा नहीं है, ये कुल्हाड़ी मारने के लिए आया बरादरी के, कुंबे के, कबीले के बुतों के ऊपर। मैं शेख हाजी कराम साहब का एहतराम करूं, शेख हैं वो, फलां जी शेख है, राकब साहब एहतराम करें, फलां जी ये है, वो जट साहब एहतराम करें जी, फलां जट है। इन रिश्तों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए इस्लाम आया है। इकराम होगा, इज्जत होगी, भाईचारा होगा, इस्लाम की बुनियाद पे होगा, अकीदे की बुनियाद के ऊपर होगा। इस्लाम इन कुंबे, कबीले, बरादरियों को तारुफ के तौर पे कबूल करता है, लेकिन इनके तासुब को कबूल नहीं करता। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, कि खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनके मजहब का है, उनकी मिल्लत का भी रंगो नस्ल पर इन्हिसार, और खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। बताइए इस मस्जिद के अंदर कोई जट बैठा है, कोई चौधरी बैठा है, कोई अराई बैठा है, कोई शेख बैठा है। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। सब ने अपने कुंबे कबीले छोड़ के एक नबी का कलमा पढ़ लिया तो आपस में भाई भाई हो गए। पाकिस्तान का हो, तुर्की का हो, सऊदीया का हो, ईरान का हो, तुरान का, अफगानिस्तान का हो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी, एक है हम अकीदे की बुनियाद के ऊपर इंसानी। लेकिन हम ये फलसफा, ये सबक भूल चुके हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन असबाक को और दीन और इस्लाम और शरीयत हमें यह सबक बार बार याद दिलाने के लिए इंशाअल्लाह मौका मिला। तो मसावात, ये भी मसावात की इब्तिदा है, इसकी हकीकत बहुत लंबी चौड़ी है। जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह इस हवाले से भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक हिदायत फरमाए। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।